جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباد اللہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. سورہ بقرہ کی آیت ہے. ناظرین، معزز بھائیوں اور معزز بہنوں، آج کی ہم اس نشست میں انشاءاللہ رمضان کے بعد ہمیں کیا چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے اور اس کی کیا ہمیں میکانزم بنانا چاہیے اپنی زندگیوں میں، جس سے کم سے کم اس روزے کی افادیت ہماری زندگیوں میں آئندہ 11 مہینے تک جو ہے باقی رہے. ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ شیطان کی جو ذریت ہے جب چھوٹ جاتی ہے تو آخری دن سے ہی جو ہے لوگ اپنے جو ہے وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں شیطان کا. تو آج جو ہے ہم اس کے بارے میں کچھ کوشش کریں گے. رمضان کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے انتہا آپ لوگوں نے سنا ہوگا اس سے پہلے. اب یہاں پر دیکھیں، خاص طور سے روزہ قرآن بندے مومن کے حق میں سفارش کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ روزہ اور قرآن بندے مومن کے حق میں سفارش کرے گا. اب دیکھیں، رمضان کا دن کا صیام اور رات کا قیام، یہ دونوں مل کے ایک بہت قوت پیدا ہوتی ہے. اس دونوں کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تقوی کی جو ہے اس کے دل میں وہ حرارت پیدا ہو جائے. لیکن اب دیکھیں، ہر آدمی کا عام طور پہ یہ نوٹ کریں گے آپ کہ دن کا صیام اور رات کا قیام، اب تقوی کی پونجی کے لیے آپ نے پوری محنت کی، 1 مہینے تک دن کا روزہ رکھا، اپنے آپ کو، اپنی نفس کو ہر معاملات سے بچائے رکھا، اپنی زبان کو جو ہے بچائے رکھا، اپنے نفسانی خواہشات کو بچائے رکھا. تو ان ساری چیزوں کو آپ نے جو مشقت کی ہے، اس مشقت کے بارے میں اب اگر یہ مشقت پھر آپ کی رمضان کے آخری دن سے یا عید کے دن سے ختم ہو گئی، اور پھر جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ چیز خاص طور سے دن کا صیام اور رات کا قیام، رات میں جگ کے آپ قیام اللیل میں جو ہے نمازیں پڑھے ہیں، تلاوت قرآن کیے ہیں دن میں بھی اور رات میں بھی. اب اس سے آپ کی خاص طور سے ایک اچھی سی جو ہے تقوی کی پونجی جمع ہو گئی. اب یہ پونجی کے اوپر جو ہے، جہاں کبھی بھی آپ کے پاس اگر مال جمع ہو تو جو ہے اس کے اوپر ہی ڈاکہ پڑتا ہے. اور جیسا یہ شیطان جو ہے یہ چھوٹ گیا آخری دن، اور اس کے بعد اس کی نظر آپ کی اس پونجی کے اوپر ہوگی جو آپ نے قیام اور صیام کے ساتھ جو آپ نے جو ہے اس تقوی کی جو پونجی جمع ہو گئی، اس کے اوپر سب سے پہلے وار اس کا ہوگا کہ کس طریقے سے آپ کو اس کو ڈائلیوٹ کر دیا جائے، یا کس طریقے سے آپ کو اپنے ٹریک سے ہٹا دیا جائے. رمضان کی جو آپ نے محنت کی ہے، مشقت کی کر کے جو کچھ بھی نیکیاں کمائے ہیں، تو شیطان کی اس کی ذریت پوری کوشش کرتی ہے کہ جو ہے اس کو کسی طریقے سے برباد کر دیا جائے. تو اب اس کے لیے کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ میں آپ کے سامنے 6 ٹپس رکھا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. یہ اس چیز کو ذرا غور کریں تاکہ وہ آپ کی جو پونجی ہے، کوئی بھی اگر انسان تجارت کرتا ہے
تو تجارت کا اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ رات دن اس کی تجارت میں بڑھوتری آئے، اور جو آپ نے کمائی ہے دولت رمضان میں صیام اور قیام سے، اس کی جو ہے اس کو بچانے کے لیے یا اس تقوی کو بڑھوتری دینے کے لیے یا اس کو زیادہ کرنے کے لیے آپ کو وہ چیز کو جمع کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی آپ کے اندر صلاحیتیں پیدا ہو تاکہ وہ آپ کی کمائی ہوئی پونجی بچ جائے، اور کم سے کم 11 مہینے تک جو ہے آپ کی وہ پونجی اس کو جو ہے برقرار رہے، تاکہ آئندہ اگر رمضان میں آپ کو شاید اس کے اندر کچھ اور زیادتی ہو جائے۔ اس کا مقصد جو ہے اللہ تعالیٰ کا مقصد بھی یہی ہے، انسان کی تربیت۔ اب اس کے اندر میں نے کچھ 6 ٹپس رکھے ہیں آپ کو جو اس کے بارے میں کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے، یہ میری اپنی ذاتی تجربہ بھی ہے یہ، اور کیا ہیبٹس ہے جو اپنانا ہے جس کی وجہ سے آپ کو جو ہے یہ اس کی جو ہے افادیت کا جو ہے بھرپورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے، پہلی چیز، آپ سنت کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ایام میں روزے رکھنا ہے، اس کی پابجائی کیجیے۔ وہ کیا ہے اس کو بچانے کے لیے، وہ کیا ہے، سب سے پہلے 2 روزے جو اللہ کے رسول نے فرمائے ہیں، ایک پیر کا روزہ اور ایک جمعرات کا روزہ، اس کا اہتمام کیجیے۔ دوسرا جو چیز ہے، اس میں اللہ کے رسول نے ایام بید کے روزے رہا کرتے تھے، جیسے چاند کی جو تاریخیں ہوتی ہیں 13، 14، 15، یہ 3 دن جو روزہ رہتے ہیں، اور جو ہے اس کے اوپر وہاں پر ضرور اس کا جو ہے آپ اہتمام کیجئے، تاکہ یہ جو آپ نے پونجی کمائی ہے رمضان کی، یہ پونجی آپ کے محفوظ رہے، یا کم سے کم اس میں بڑھوتری ہو، نہ کہ اس میں کمی آ جائے، یا آپ کے تقوی کی جو صفت ہے کہیں نہ کہیں شیطان اور اس کی ذریت اس میں سے جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے اس کو، کہ کہیں آپ کو ڈسٹریکٹ نہ کر دے یا کہیں اس کو برباد نہ کر دے۔ اور اس کے بعد آپ کو دوسری جو چیز اس تقویت کو ہمت پہنچانے، اس کو تقویت پہنچانے کے لیے کیا چیز کرنی ہے، وہ ہے آپ کے جو روزمرہ کے جو ہیبٹس ہے، ڈونٹ فال انٹو اولڈ ہیبٹس، آپ کے جو پرانی عادتیں ہیں، خراب عادتیں ہیں، آپ جو ہے اس کو بالکل چھوڑیں گے، اور اس کو کم سے کم آپ کے اندر ایک میکانزم ہو کہ اس کو چھوڑنے کی پریکٹس کرتے جائیں۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے، چھوڑنے سے مراد کیا ہوتا ہے، نمازوں میں دیری، نماز نہیں پڑھنا، فجر کی نماز میں نہیں اٹھنا، اور یہ چیزیں سارے جو ہے یہ اگر یہ نہ ہو تو جو ہے جو رمضان میں آپ کو ڈسپلن مینٹین کرنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تھا، وہ جو ہے آپ کے طرف سے جاتا رہا۔ تو اگر یہ چیز اگر آپ اپنے اس ڈسپلن کو مینٹین نہیں کریں گے جو آپ رمضان میں محنت کر کے کمائے تھے، تو جو ہے آپ جو ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اور یہ جو ہے بہت ہی ایک ریئلسٹک ٹارگٹ کے تحت ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فائدہ جیسا کہ بتایا ہے کہ جو کوئی بھی جو ہے ریگولر اپنے اعمال کرتا ہے، چاہے وہ تھوڑے تھوڑے ہی کیوں نہ ہو، وہ جا کے ایک وقت جا کے جو ہے وہ ایک بڑی مقدار میں جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا۔ اور جو ہے دوسری چیز جس کی طرف آپ کو اس تقوی کو، رمضان کی اس برکتوں کا فائدہ اٹھانے کے لیے ہے، وہ ہے سیٹ اے ٹائم فار ریسیٹیشن۔ قرآن کو جو ہے پڑھنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ اپنا ٹائم ٹیبل ایڈجسٹ کریں۔ جس طریقے سے آپ رمضان میں قرآن پڑھ رہے تھے، رمضان کی طرح آپ کوئی ایک وقت متعین کر کے اس کا جو ہے ضرور اپنی قرآن کریم کی جو ہے تلاوت، اسی سے جو ہے آپ کا تقوی برقرار رہے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا، اور شیطان کی جو ذریت ہے آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہے رمضان کے بعد، اس سے آپ بچ سکیں گے۔ اور یہ قرآن کا پڑھنا بھی ایسا نہ کیجئے کہ کئی گھنٹوں پڑھنا ہے، لیکن اس کی کم سے کم 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ آپ جو ہے اس کی تلاوت کے لیے اور سمجھ کر پڑھنے کی حتی الامکان کوشش کیجئے، تاکہ آپ کو اس کا فائدہ ہوتا رہے۔ چوتھی چیز، اور کوئی بھی چیز اگر آپ چینج کرنا چاہیں تو اوور نائٹ نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ کوشش کیجئے کہ اس کو
تھوڑا تھوڑا کرنے کی کوشش کیجئے. چینجز جو ہے اوور نائٹ نہیں تھے. بی ریلیکس, ڈونٹ ٹرائی ٹو چینج ٹو مچ آل ان ونس. ہمیشہ جو ہے ایک ہی وقت میں ساری چینجز نہیں آتی انسان کے اندر. یہ انسان کی سائیکالوجی ہے. اور پھر آج کل کا جو انسان ہے اتنا اس قدر بزی ہو چکا ہے, کچھ نہیں تو کچھ نہیں, واٹس ایپ کے میسیجز جو ہے اس کو برباد کر کے چھوڑ دیتے ہیں. تو جو ہے اس کو کوشش کیجئے اس کو تھوڑا 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 اپنی زندگیوں میں چینج لائیں. پانچویں چیز جو ہے ریگولر صدقات کا جو ہے اہتمام کیجئے. ریگولر, تھوڑا سا صحیح, لیکن آپ کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں صدقات دیجئے, جس کی طرف سے آپ کے اندر کا جو میل کچیل ہے دنیا کی لذتوں کا یا دنیا کے پیچھے بھاگنے کا, کچھ نہ کچھ وہاں سے اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی طرف رغبت بالکل کم ہو جائے گی. یہ جو ہے اس کا, اور پھر اللہ رب العالمین اس کے لیے بہت بڑا اجر بھی رکھا ہے. رمضان میں تو آپ جو ہے رمضان میں تو حتی الامکان آپ اس کی کوشش بھی کرتے رہے ہیں اور صدقہ دیتے بھی رہے ہیں, لیکن یہاں پر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ اگر یہ صدقہ آپ کا پھر ایک رمضان تک آپ انتظار کرتے رہے تو درمیان میں شاید آپ کا جو ریگولر نیکیاں ہیں اس میں جو ہے کمی آئے. تو یہ بھی بہت اہم چیز ہے. خاص طور سے کوئی ایسے ان کو کوئی اسپانسر کر لیجئے, کوئی غریب ہے, مسکین ہے, کوئی بیوہ ہے یا یتیم بچے ہیں, ان کے لیے. دوستو, میرا جو چھٹواں پوائنٹ ہے یہ ہے کہ سیٹ یور اون گول. یہ سیٹ یور اون گول سے مراد رمضان میں جو آپ نے بہترین عادتیں ڈیولپ کی تھیں اور اس عادتوں کو اپنے آپ میں باقی رکھنے کے لیے, اس کو برداشت کرنے کے لیے جن چیزوں کی آپ سے کہ ضرورت ہے وہ جو ہے, اور آپ کو سب سے پہلے چاہیے کہ لسٹ بنائیں اپنی, کیا کیا ہمیں وہ کام کرنا ہے جو رمضان میں ہم نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا, اور وہ کام جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے بعد جو ہے قرآن کتنی ہمیں پڑھنی ہے, اور پھر اللہ سے تعلق باللہ ہمیں بڑھانے کے لیے جو قرآن کا جو مدعا ہے اس کو جو ہے کس طریقے سے, اور کیا آپ کی جو ہے روزمرہ کی چیزیں, جیسا کہ رمضان میں ہم نے روزہ رکھا, اس میں ڈائٹ کنٹرول ہمارا کتنا ہو, اس کے اندر کتنی ڈائٹ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں, وہاں سے ہم نے کیا فائدہ اٹھایا ہے. اور پھر صدقہ کے بارے میں ہم کتنا جو ہے صدقہ رمضان میں دیتے تھے, تو کم سے کم اس کا کچھ حصہ یہ بھی آپ کو دینا ہے. اور آپ کو جو ہے ہر چیز کے جو ہے 3-4 جو بھی آپ کے گڈ ہیبٹس ہے اس کے اوپر آپ کو فوکس کر کے ان ہیبٹس کو ڈیولپ کرنا ہے. اگر ابھی ڈیولپ نہ کریں گے, اپنا جائزہ نہ لیں گے, تو پھر جو ہے ہوتا یہ ہے کہ ہر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے میسنجر نے فرمایا ہے کہ جو ہے ہر ایکشن جو ہے انسان کا اس کے انما الاعمال بالنیات. تو ہر جو چیز آپ کا ہر عمل آپ کی نیتوں کے اوپر دارمدار ہے اس کا. اور یہ چیز جو بھی ہم نے رمضان میں بچنے کی کوشش کی ہے, گناہوں سے بچنے کی کوشش کی ہے, اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچنے کی, اپنے کانوں کو گناہوں سے بچنے کی, اور اپنی زبان کو لگام دینے کی, اپنے زبان پہ کنٹرول کرنے کی جو کوشش کی ہے, اگر ہم ان کی ساری پابجائی اگر کرتے رہیں تو جو ہے انشاءاللہ بإذن اللہ آئندہ 11 مہینے تک ہمیں جو ہے اس کا فائدہ بھی ہوگا. اور رمضان کی جو افادیت اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہے اس کا بھرپور ہم فائدہ اٹھا سکیں گے. اس کے ساتھ ہی میں جو ہے آج کا اس درس کا جو ہے یہ اختتام کرتا ہوں, اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں جو کچھ بھی ہم نے اعمال کیے ہیں اس کو قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ کا جو کچھ بھی حکم کو ہم نے بجا لایا ہے رمضان میں, آئندہ 11 مہینے بھی اللہ تعالیٰ کے اس احکام کو بجا لانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور شیطان کی ذریت سے ہمیں محفوظ رکھے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ فیکم.